بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ رب کی ذات سے یہی امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے اور اپنی زندگی کے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو کر آپ اس کو اور صبر و تحمل سے جو ہے اپنی لائف کو آگے بڑھا رہے ہوں گے. اور جو کچھ بھی لائف میں ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کہ اتنی آسان تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ بھئی پلیٹ میں اور تھالی میں جو ہے ہمیں ہر چیز آسانی سے مل جائے. نہیں، ہر کام کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے آپ کی زندگی میں، اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش اور محنت جو ہے وہ جاری رکھنی پڑتی ہے. اور سب سے بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس میں حالات کا مقابلہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہر مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی ٹھنڈے دماغ سے، بہت صبر کے ساتھ، اور ہر حال میں بس یہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. مجھے کہتے ہیں رانی خان. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی K2 TV سے لائیو. آپ سب کو آپ ہی کے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور دل کی تہ گہرائیوں سے سلام قبول کیجیے. اور جہاں کہیں بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام، آپ سب کو پروگرام کا پیٹرن تو پتہ ہی ہوگا، اور جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں جن کو نہیں پتہ ان کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس پروگرام میں ہم ہمیشہ جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور وہ خواتین و حضرات جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہی ہمیشہ پروگرام میں کال کر کے اپنے بہترین مشورے کے لیے یا ان کو جو پرابلم ہوتی ہے اس کی سلوشن کے لیے یہاں پہ آپ لوگ کال کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے حد تک بہتر ہوتا ہے ہم آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کریں اس کے سلسلے میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پروگرام ایک دو سلسلے میں ہے. ایک جو خواتین کے جتنے بھی پوشیدہ امراض ہوتے ہیں آپ اس کے لیے بھی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مرد حضرات جو ایزسپرمیا کا جن کو شکایت ہوتی ہے وہ بھی مطلب اس بارے میں بھی ہم پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور ان سارے پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اس پر آپ کو بہترین گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کو بہترین مشورہ دینے کے لیے پروگرام میں ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. ایز یوزول آج بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ اگر میں کہوں کہ بہت پیاری اور بہت ایکسپیرینسڈ، جو کہ اپنی زندگی کا جو بھی تجربہ ہے اس کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھتی ہے. ڈاکٹر افشاں خان ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں. سب سے پہلے تو ان کو ویلکم، اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں رانی؟ میں بالکل آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج. ایز یوزول آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہیں. میں یہی سننا چاہ رہی تھی. نہیں، اصل میں یہ تعریف کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا یہ ہر بندہ سننا چاہتا ہے. ہاں جی. لیکن کوئی کہہ دیتا ہے ہاں میں یہی سننا چاہتا تھا، اور کوئی نہیں کہتا. وہ اسے ہاں بس آپ کی نظر پیاری ہے. اور ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ویکینڈ تو آپ کا بڑا بزی گزرا ہوگا کیونکہ زیادہ تر کپلز آپ کے پاس ایسے آتے ہیں جن کو زیادہ آتے ہیں. سیٹرڈے ہمارا بہت بزی ہوتا ہے، پھر منڈے بہت بزی ہوتا ہے. اصل میں یہ ایک تو ویکینڈ کا اینڈ ہوتا ہے اور ایک ویکینڈ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے، تو ان دونوں میں پیشنٹس کا فلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر وہ جن کو وہ کہتے ہیں نا اپوائنٹمنٹ ملتے ملتے بھی یا تو سٹارٹ میں ان کو مل جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ اینڈ میں ان کو مل جاتی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آ جاتے ہیں اور پھر ٹریٹ تو ان کو کرنا ہے پھر ڈیفینیٹلی، کیونکہ ان کو ایسے تو نہیں بھیجنا، تو وہ بھی پھر پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہوں گے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، لیکن میجورٹی 90% ہمارے پیشنٹ ٹائم لے کر ہی آتے ہیں. تو اصل میں آسانی ہو جاتی ہے نا، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، پیشنٹ کے لیے اپنے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو آپ سے مطلب یہ تو وہی بات ہے کہ روایتی انداز میں ہی ہر پروگرام میں مجھے پوچھنا پڑتا ہے آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا اور ہفتہ آپ کا کیسا گزرتا ہے. تو جو کہ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جو جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہے، چاہے وہ کلینک میں ہے، چاہے وہ کسی بھی اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا دن جو ہے نا وہ بزی ہی گزرتا ہے. بزی ہی گزرتا ہے اور بزی ہی رہنا چاہیے. بزی ہی رہنا چاہیے. دوسری خدمت خلق ہے. ہاں بالکل، خدمت خلق بھی ہے اور اچھا لگتا ہے. اب تو وہ اتنا عادی ہو گیا نا، اب جس دن کام نہ ہو مطلب بزی نہ ہو تو وہ پھر بندہ فیڈ اپ سا ہو جاتا ہے. سوائے سنڈے کے علاوہ چھٹی کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ 25-26 سال ایک چیز کو دینا اور وہ اسی ایکٹیویٹی میں، تو کچھ چیزیں عادات میں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز تو ہے، پھر ظاہر سی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ پیشنٹ آپ کے پاس ہر بندہ ایک امید لے کر آتا ہے، ایک آس لے کر آتا ہے کہ چلے بھائی کوئی نہیں، کیا اسے کہتے ہیں،
ہمیں یہاں سے اگر ٹریٹمنٹ نہیں ملا, یہاں سے اگر ہمیں جو ہے وہ بالکل علاج ہمارے نہیں ملا. پاس تو وہی لوگ آتے ہیں جو آئی وی ایف سے بہت پریشان ہوئے ہوتے ہیں, آئی وی ایف سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ان کا سکسیس نہیں جاتا, یا آئی یو آئی وہ ہو جاتا ہے, مس ہو جاتا ہے, ایگوولیشنز ان کی پراپر نہیں ہوتی, یا ان کو کامیابی نہیں ملتی آئی وی ایف میں. تو ہمارے پاس تو 90% پیشنٹ وہی آتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی وی ایف یا آئی یو آئی بالکل لاسٹ حدود ہے اور اس کے بعد ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے, تو ایسی کوئی بات نہیں. میجورٹی آئی وی ایف یا آئی یو آئی کے بعد بھی پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں, میجورٹی نہیں 89-90% کوشش. کیونکہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں نا یہ چیز ہوتی ہے کہ آخری آپشن ہمارے پاس وہ ہے, وہ ہے, اور اگر وہاں سے ہم ناکام ہو گئے ہیں تو کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. آئی وی ایف کے یا آئی یو آئی کے جو مایوس لوگ ہیں وہ بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, یعنی کہ چاہے آپ میرے پاس آئیں چاہے کسی کے پاس جائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہمیں فالو کریں, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جو آئی وی ایف یا آئی یو آئی کروا کے فارغ بیٹھ جاتے ہیں, مطلب مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھی یہاں پہ ہمیں نہیں کامیابی ملی تو آگے ہمیں آگے بھی نہیں ملے گی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلی تو بات فرسٹ آف آل اللہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کس کو کیا دینا ہے اور کس ٹائم پہ دینا ہے, کس ٹائم پہ دینا, ٹھیک ہے. تو یہ جو مایوسی پھیل جاتی ہے نا آئی وی ایف کے بعد, یہ میں لوگوں کو بڑا پریشان دیکھتی ہوں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ایک, کہ بھئی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں پیشنٹ کہ بھی بس اب تو ہمارا کوئی حل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل میں پتہ ہے ہر کام کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, ہر چیز کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے, لیکن وسیلہ اور ذریعہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رستے تو اللہ خود ہی بتاتا ہے نا, رستہ وہ آپ کے لیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں. بالکل جی, اولاد کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے, لیکن ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ وسیلہ ضرور بناتے ہیں. تو یہ ایک ہے کہ ہر کام کے لیے, جیسے ہم سب کو پتہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ٹائم کا ہر کام کا ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے, لیکن وسیلے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے تک پہنچا دیتا ہے. جیسے کہ آج بھی اگر کافی سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو شاید یہی پروگرام آپ کے لیے اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہو کہ آپ اس پروگرام کے تھرو, اس پروگرام کے توسط سے جو ہے آپ اولاد کی جو نعمت ہے وہ آپ پا سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر افشا خان آپ کے لیے وسیلہ اللہ پاک نے بنایا ہوا. آج آپ جو دیکھ رہے ہیں, آج آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, تو ہو سکتا ہے کہ یہی وسیلہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہاں پہ رانی تھوڑا سا لوگوں سے بھی اور ڈاکٹر سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹریٹمنٹ چاہے میرے سے کروائیں چاہے جدھر سے بھی کروائیں ضرور. اپنے آپ کو مطلب یہ مایوس ہو کے بیٹھ جانا, بالکل, اور سیکنڈ اوپینین نہیں لینا لوگوں کا. اچھا یہ بھی ہے نا کہ ہمیں ایک ڈاکٹر نے یہ کہا ہے, تو آپ کو ہمیشہ سیکنڈ اوپینین پہ بھی جانا چاہیے. اچھا کچھ خواتین جب سنتی ہیں فائبرائڈس کا, تو فائبرائڈس کا پریٹ کا سنتی ہیں تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں, پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ بھئی ہم نے آپریٹ نہیں کروانا یہ وہ. تو سیکنڈ اوپینین پہ بھی جانا چاہیے, مے بی آپ وداؤٹ آپریٹ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں ہم لوگ ایک تو وہ سنی سنائی باتوں میں آ جاتے ہیں, اوپر سے ہم بس ایک ہی ڈاکٹر جو ہمیں کہہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں بس یہ بھی تو ڈاکٹر نہیں ہمیں کہا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک بیماری ہوتی ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پکڑ میں نہیں آتی, آپ کسی اور ڈاکٹر کو جاتے ہیں چیک کرواتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کو وہ ڈاکٹر پکڑ لے اور آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے. بالکل, یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں نا آپ کی, اب یہ ڈائگنوز کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, مے بی کہ آپ کا کوئی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ٹیسٹ وہ نہیں کرواتا, تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو سم ٹائم وہ کروا لیتے ہیں. تو پھر بہت اکثر ایسا ہو جاتا ہے.
تو 2 سال بعد پتہ چل جاتا ہے، ڈائگنوز ہوتا ہے، یعنی سال پہلے بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں بالکل، لیکن ہمیں سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بھی ہم تو یہ جو چیز ہمیں آ رہی ہے ہارمونز کے چینجنگ یہ وہ، اور اس تو کی یہ ہمیں پرابلم وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بس ایک ہی جگہ جا کر ایک ہی جگہ پہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں، سٹک ہو جاتا اور مطلب ہونا تو اصولاً یہی چاہیے کہ اگر آپ ایک جگہ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو شفا نہیں مل رہی تو اٹس مین کہ وہ جگہ آپ کی صحت یابی کے لیے اللہ پاک نے مخصوص نہیں کی، آپ کو کہیں اور جانا چاہیے، آپ کو کہیں اور سے جا کے ٹریٹمنٹ کرانا لیکن چاہیے۔ ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے نا، جی مطلب یہاں پہ جو ہمیں چیزیں جو پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے، لوگ اپنی پرابلمز کو بڑھا کے آتے ہیں نا، جی بالکل، ٹیوب بلاکیج کا کوئی ایشو ہے یا ٹیوب ایک بند ہے کسی عورت کی تو وہ دوسری بھی دوائیاں، سیلف میڈیکیشن، بالکل محلہ سسٹم کسی نے بتایا، اس طرح کا چیزیں کر کے وداؤٹ ٹیسٹ کر کے وہ دوسری چیزیں خود خراب کر لیتی خود ہیں۔ خراب ہو تو جاتی ہیں، یہ بالکل چیزیں یہاں پہ اویئرنیس دینے کا ہمارا مقصد ہے، میرا اسپیشلی یہاں پروگرام کرنے کا مقصد ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ پیشنٹس آئیں یا پیشنٹس کو گٹھا کیا جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے تو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، ٹریٹمنٹ کریں، لیکن آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے نا، اصل میں پتہ ہونا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے۔ جی اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر افشا سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہو یا کلینک ہاسپٹل وزٹ کرنا چاہتا ہو، افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر، واٹس ایپ نمبر یا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس جو ہے وہ راولپنڈی کا ہے، اور ڈاکٹر افشا ہمیشہ کہتی ہیں کہ راولپنڈی میں 2 ہی چیزیں بہت مشہور ہیں، ایک ڈاکٹر افشا اور ایک افشا میڈیکل سینٹر۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں جی، افشا میڈیکل سینٹر جو ہے وہ نیشنل سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور لیکن جانے سے پہلے آپ کال ضرور کیا کریں، اپائنٹمنٹ ضرور لیا کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں۔ زندگی کو روز بروز جو ہے وہ مشکل کرنے کے بجائے آسان کیا کریں، اور آج کل تو یہ موبائل جو ہے یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کیا کریں۔ تو صحیح استعمال آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ باجی مسٹیک بھی سم ٹائم کر دیتی ہے، نہیں کوئی نہیں، وہ تو خیر ہے، لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ افشا میڈیکل سینٹر جانا چاہتے ہیں، آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر کے اگر آپ جائیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، آپ بھی اس طرح سے پریشانی سے بچ سکتے ہیں، اور جو عملہ ہے وہ بھی پریشانی سے بچ سکتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ خود بھی پریشانی سے بچ سکتی ہے، جو باقی پیشنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی پریشانی سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ ہمارے پروگرام کے توسط سے یہ کہتی ہیں کہ اکثر لوگوں کو ٹائم جو ہے وہ 15-15 20 دن کے بعد کا مل جاتا ہے، کیونکہ پیشنٹس اتنے زیادہ آتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ٹائم لے کر جانا تو وہ تو بنتا ہی ہے، پھر وہ تو بنتا ہی ہے کہ پھر آپ جائیں بھائی، مطلب ایسے ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ یہ ایڈریس ہے جی آپ یہاں پہ چلے جائیں، نہیں، جیسے کہ ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے ویسے ہی ہر کام کے لیے ایک طریقہ کار بھی مقرر ہے، تو آپ اس طریقے سے جو ہے اگر آپ جاتے ہیں، یعنی کہ چین وائز اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑی آسان اور بڑی خوبصورت جو ہے پھر وہ گزر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں چونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہی انفرٹیلٹی کے ٹاپک پہ ہوتا ہے، اور ہم ڈسکس ہی ان بیماریوں کو کرتے ہیں جو کہ انفرٹیلٹی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، یا اس ٹریٹمنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں جو کہ انفرٹیلٹی میں ہم کر سکتے ہیں یا اس سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری ایسی خواتین یا ہمارے ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جن کو یہ تو پتہ ہے کہ بے اولادی کا پرابلم ہے، لیکن یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آتی کس وجہ سے ہے، وجوہات کیا ہوتی ہے، اور مطلب مین کازز اس کی کیا ہے، پھر اس کو ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ فرسٹ آف آل انفرٹائلز کپل جب ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی ہماری شادی کو 5 سال یا 10 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ مختلف ٹیسٹ اگر کسی ڈاکٹر نے کروائے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، اور ہمارا اولاد نہیں ہوا یا ہوا بھی ہے تو مس کیریج کی طرف چلا گیا، تو دیکھیں یوٹرس کے پارٹس ہوتے ہیں، یوٹرس کے جب آپ پارٹس کریں نا تو فرسٹ آف آل اووریز آپ کی آ جاتی ہیں، پہلے انہیں انالائز کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے کہ بھی اووریز کیسا کام کر رہی ہیں، کہ انڈا بنا رہی ہیں یا نہیں بنا رہی، یا ٹیوبس بلاک تو نہیں ہے، سم ٹائم ٹیوبس کی ٹی بی بھی ہو جاتی ہے عورتوں کو، یوٹرس کی ٹی بی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس کی ٹی بی یا ٹیوبس کی ٹی بی جب عورتوں کو ہوتی ہے تو
تو وہ پیریڈ نارمل آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بظاہر ڈاکٹر بھی اور پیشنٹ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھی پیریڈ نارمل ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ چیزیں انالائز کروانی پڑتی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ آپ کے اووریز سے ہم جب نکلتے ہیں, ٹیوب سے نکلتے ہیں, تو پھر آپ کا ایگ آ جاتا ہے کہ آپ کی ایگ میچورٹی کیسی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ایگ پراپر ٹائم پہ رپچر بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. پیریڈز کے 12 ڈے پہ, 16 ڈے پہ, 14 ڈے پہ یہ گولڈن ڈیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 12 to 15 ڈیز تک. اچھا, اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ایگ اوویلیشن اگر آپ کا پراپر ہے, ٹھیک ہے, پراپر ٹائم پہ رپچر ہو رہا ہے, تو پھر ہم سیکنڈ آپ کے جاتے ہیں فائبرائڈ کی طرف. یوٹرس میں آپ کو فائبرائڈ تو نہیں ہے, یوٹرس میں آپ کو پولیکلسسٹل اووریز تو نہیں ہے, پانی کی تھیلیاں جو کہ بنی ہوتی ہیں. اگر فائبرائڈ یوٹرس کے بیرونی حصے میں ہے تو وہ آپ کے حمل کو کوئی نقصان نہیں دیتی, اور آپ کے حمل میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹریٹیبل ہے. دوسری یہ بات, اگر فائبرائڈ آپ کے یوٹرس کے اندر ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے یا اس کا آپریٹ کروانا چاہیے. لیکن وہیں پہ اگر آپ کو سسٹ ہے یا پانی کے وہ ببل بن جاتے ہیں, تھیلیاں جنہیں کہتے ہیں, تو وہ ٹریٹیبل ہیں. وہ آپ کا 1 یا 2 مہینے کے پیریڈ سرکل سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور میڈیسن سے 100% یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور میجورٹی ایشین عورتوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے, اور یہ آن آف ٹھیک ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, ہوتی رہتی ہے. تو یہ مطلب دیکھنا پڑتا ہے اگر ہم عورتوں کی طرف آئیں. پھر سیکنڈلی بات آ جاتی ہے عورتوں کی مینٹلی ہیلتھ کے اوپر. ٹھیک ہے, مینٹلی ہیلتھ اگر ہم اوورآل اپنے کی نظر دوڑائیں تو آج کل کے دور میں ہم سب سے پہلے جو اپنی ڈائٹ لے رہے ہیں وہ ہماری مینٹلی ہیلتھ کے لیے نہیں اچھی. دیکھیں, برائلر مرغی آپ کھا رہے ہیں, جو ایک وہ میں بار بار وہ کہتی ہوتی ہوں کہ ایک اتنا سا چوزا 2 kg کا پرندہ بن جاتا ہے within 26 to 7 days میں, تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ آرٹیفیشل ہے, ہوتا ہے, کیمیکل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہماری صحت کے لیے نہیں اچھا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو اور آپ جس ماحول میں, خواتین کے لیے یہ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ خواتین جس ماحول میں رہ رہی ہیں وہاں پہ آپ کا مائنڈ ریلیکس کتنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد آپ کے پیارے لوگ آپ کے ساتھ کتنے کوآپریٹیو ہیں, یہ دیکھنا بہت ضرورت ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا میڈیکلی چیک اپ کروانے کے بعد, کرنے کے بعد, یہ الٹرا ساؤنڈ ٹھیک آ گئی, ہارمونس کے ٹیسٹ ٹھیک آ گئے, اووریز ٹھیک ہیں, ٹیوبس ٹھیک ہے, بٹ پھر بھی سٹل پریگننسی نہیں ہو رہی. اب آ جاتے ہیں ہم ہسبینڈ کی طرف, ٹھیک ہے, صحیح. اب پھر بھی پریگننسی نہیں ہو رہی, مینٹلی ہیلتھ کو ہم نے چیک کر لیا, اگر وہ کوئی پرابلم ہے تو ہسبینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ بھی آپ تھوڑا اپنی بیگمات کا خیال رکھیں. اور یہ مینٹلی جو ریلیکسیشن ہوتی ہے یہ آپ کے گھر کے ماحول کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کے آپس کے ریلیشن کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے. تو پھر ہم جب اس طرف میلز کی طرف آتے ہیں تو میلز کی بھی 3 4 5 6 ڈیزیزز ہیں. اس میں سب سے پہلے جو اگر دیکھا جائے تو ڈراپنگ ہونا, اکثر میلز کو شوگر کی وجہ سے ویکنس ہونا, یا وداؤٹ شوگر بھی ویکنس کے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں. نفسیاتی ان کے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں میلز کے ساتھ. اور کچھ میلز کے ساتھ یہ بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اتنا اچھا گڈ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے, اور یہ بیماریاں ہیں, یہ ڈیزیزز ہیں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, یہ وہ ٹھیک ہو گیا. پھر آ جاتے ہیں میلز میں سپرمز کوانٹٹی کا کم ہونا, یا سپرمز ایکٹیویشنز کا کم ہونا, یا سپرمز میں پس سیلز بہت زیادہ آ جانا. اس میں الیگوسپرمیا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور ایزوسپرمیا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج 40 ہے, 45 ہے, یا 50 ہے, ٹھیک ہے. میجورٹی مرد جو ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے, بالکل جی, یہ شائع کرتے ہیں, یا سم ٹائم ان کو پتہ ہوتا ہے, یہ جو بھی واٹ ایور, اٹس ویری پرسنل میٹر. بٹ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ سے یا اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے
پارٹنر سے یہ چیز چھپائیں گے تو آپ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں اور کر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور اپنے ہی نقصان. اور پھر میلز میں چلے خواتین کا جو کوئی ایشو ہوتا ہے وہ تو اماں سے بولا, ساس سے بولا, بہن سے بولا, وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں. جی. لیکن میل جہاں پہ ہم بات کریں تو میلز ہی از ویری شائے, تو وہ نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس, فرسٹ آف آل نہیں جاتا. پھر سیکنڈ میل میں جو میں دیکھتی ہوں جب میرے پاس کپل آتے ہیں تو میلز میں جو چیز میں سب سے پہلے دیکھتی ہوں وہ یہی دیکھتی ہوں کہ وہ ٹریٹمنٹ آلریڈی کیا لے چکا ہے. تو وہاں پہ میل سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. سیلف میڈیکیشن سے وہ جو ان کی بیماری 15% ہوتی ہے, 10% ہوتی ہے, وہ مطلب 55% کر کے بڑھا لیتے ہیں, اس سے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے نا, ان کی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, آپ کی ہیلتھ ویسٹ ہو جاتی ہے, آپ کی کڈنیز آپ کے تھوڑا مخالف چلنا شروع کر دیتی ہیں. ڈاکٹر افشاں اسی پہ ہم واپس سے بات کریں گے, لیکن چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جاتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہنا. جی ویلکم بیک. واپس ہم آئے. اصل میں جب ہوا ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہے تو آنکھوں کو بھی بچانا ہوتا ہے. بہرحال جی, آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی, جنہوں نے ابھی ابھی ٹیون ان کے ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ انفرٹیلٹی کا شکار جو بھی خواتین و حضرات ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, بے اولادی کا شکار جو بھی خواتین و حضرات ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ سب کے لیے یہ موقع ہے. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں, آپ کو کچھ پوچھنا ہو آپ بالکل جی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحبہ ہر روز نہیں آتی ہے, ایک ہفتے کا ایک ہی دن جو ہے نا, یہ ہمیں بڑی مشکل سے کلینک سے ان کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آنا پڑتا ہے ان کو. تو آپ کو نمبر اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, آپ جلد سے جلد کال کرنے کی کوشش کریں, نہیں لگ رہی بار بار ٹرائی کریں, مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور افشاں میڈیکل سینٹر جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے, سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں, اور کانٹیکٹ نمبر آپ کو وہ بھی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کی کال نہیں لگ رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, تو آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. اسٹاف ممبرز وہاں بیٹھے ہوں گے, وہ آپ سے کانٹیکٹ ضرور کریں گے. ڈاکٹر افشاں, آپ کے بارے میں مطلب یہ صرف آپ نے کہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو میں آپ سے بات کروں. ایک بار میرا جانا ہوا تھا اس سائٹ پہ, ویسے ہی میں مارکیٹ کے لیے گئی تھی, تو اچانک سے میں نے دیکھا, میں نے کہا چلیں کوئی نہیں آج یہاں بھی وزٹ کر لیتے ہیں, افشاں میڈیکل سینٹر چلے جاتے ہیں. جب میں گئی ہوں تو وہاں پہ انفارچونیٹلی میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اچھا. اور میں نے آج تک آپ کو یہ بتایا بھی نہیں تھا. میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, لیکن کچھ پیشنٹس وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ وہ ویسے ہی میں نے پوچھا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں نا, بڑا سویٹ ہو کے بات کرتی ہیں اور ٹو دی پوائنٹ ہو کے بات کرتی ہیں, تو میں نے کہا ڈاکٹر افشاں کیسی ہیں آپ, فرسٹ ٹائم آئی ہیں, پہلے بھی یہاں پہ آئی ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں ہم یہاں پہ, یہ کسی کا دوسرا ٹائم تھا وہ آ رہے ہیں, کسی کا تھرڈ وہ تھا آ رہے تھے. تو میں نے کہا کیسی ہیں, تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہوئی ہے. اور ہمیں مطلب اتنا عرصے سے ہم گھوم پھر کے ہمیں کہیں سے جو ہے نا وہ امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی, یہاں سے ہمیں آ رہی ہے. پھر میں نے کہا نہیں واقعی میں مطلب جو ہم کہتے رہتے ہیں یا جو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہاتھ میں شفا ہے, تو وہ ویسے ہی نہیں ہے, وہ واقعی میں ہے. اور بات بھی اصل میں وہی ہونی چاہیے جو بندے کے سامنے نہ ہو, جو اگلا بندہ آپ کو فیل کرائے, جو اگلا بندہ بولے آپ کے بارے میں, تو وہی بات ہوتی ہے. تو وہ جو اس وقت خواتین و حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں اور پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو میں صرف اتنا ہی ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو امید کی کرن کہیں اور سے نظر نہیں آئی تھی, تو آپ یہاں پہ ٹرائی ضرور کریں. اور ویسے بھی جو لوگ تھک ہار کے ہمت ہار جاتے ہیں تو وہ زندگی میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ آخری دم تک لڑیں, آپ کوشش جاری رکھیں. اللہ پاک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی محنت کا صلہ پھر آپ کو دے نہیں. آپ اتنی کوشش کریں گے, آپ اتنا بھاگ دوڑ کریں گے اولاد کی نعمت پانے کے لیے, آپ اتنا پنڈی چکر لگائیں گے, آپ اتنا جو ہے وہ افشاں میڈیکل سینٹر کے چکر لگائیں گے, پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ پاک یہ نعمت نہ دے. ضرور آپ ایک بار یہاں جا کر کوشش ضرور کر لیجئے. آپ کو اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے شفا جو ہے وہ ڈاکٹر افشاں کے ہاتھ سے ہی لکھی بھی ہو, اور آپ کو اللہ پاک جو ہے اولاد کی نعمت سے نوازے. تو یہ مطلب مجھے اس وقت خوشی بھی بڑی ہوئی. میں نے کہا دیکھیں ذرا, مطلب لوگ جو پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں کہ واقعی میں مطلب بندی کمال کیا ہے. مجھے جیسا کہ ایک تو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ پروفیشن آپ کا جو ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں تو اللہ پاک نے آپ کو شفا دی ہے, آپ نے اللہ پاک کو ایک اچھا اخلاق دیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے
وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. تو وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ جو اتنا مینٹلی اسٹریس میں آیا ہوا ہوتا ہے وہ تو وہیں پر تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, اللہ پاک مجھے بہتر کرے گا. اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہم تو 80%, 50% مطلب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں آپ سے بات ہی کر کے. تو وہ بات یہ ہے, اکثر کہا جاتا ہے گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کہہ دو. بالکل. تو اخلاق تو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ضروری چیز ہے, بہت ضروری ہوتی ہے, بہت ضروری چیز ہے. اس پہ ایک اچھی اسمائل پہ کچھ نہیں لگتا لیکن اگلے کا دل بڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ایک چیز. دوسری بات یہ کہ میرے پاس تو اتنے فیڈ اپ لوگ اور اتنے دکھی اور اتنے مایوس لوگ آتے ہیں, میں ان کو ٹھیک کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ شفا دینی ہے. بے شک. لیکن میں ان سے اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہوں تو میں اپنی پرسنالٹی کی عکاسی بھی سم ٹائم کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور جیسا یہ شو میں بھی ایک فون آیا تھا کہ جتنا پولائٹ اور اچھا آپ ٹی وی پہ بولتی ہیں, مے بی کہ آپ کے ہاسپٹل میں جائیں تو آپ سامنے سے بھی آپ ایسے بات کرتی ہیں. میں بھی اسی چکر میں گئی تھی کیونکہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے میری کہ میں وہ سنی سنائی باتوں پہ کو چیک کرتی رہتی, چیزوں میں وہ گھس گھس کے پھر چیک کرتی ہوں. تو میں اسی چکر میں گئی تھی. اچھا پھر آپ کو مایوسی تو نہیں ہوئی؟ نہیں, میں کامیاب ہو کے لوٹی تھی. تو اتفاق سے میں ادھر تھی بھی نہیں. یہ اچھا تھا. آپ نے یہ اچھا تو نہیں ہوا, آپ میرے سے ملتی تو آپ کو چائے پلاتے. آپ نہیں, کو وہ اس کے لیے میں پھر آؤں گی نا, یہ تو وہ سیکرٹ مشن تھا. اچھا سیکرٹ مشن تھا, اور آپ کو میرے خیال میں پتا بھی تھا کہ میں آفس میں نہیں ہوں. اچھا پھر آپ یعنی چیک کر کے گئی تو بس اسی لیے میں گئی تھی نا, تو پھر وہاں پہ مجھے سیٹسفیکشن ہوئی. میں نے کہا نہیں واقعی میں ٹھیک ہے. یعنی کہ میں جس بندی کے ساتھ کام کر رہی ہوں وہ اچھی بندی ہے. وہ اچھی بندی, اور کوئی اگر میرے سے پوچھے تو میں مطلب کہہ سکوں کہ ہاں واقعی میں آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ. تو ایسا ہے جی, آپ کو کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. اور میں پھر سے یہی کہوں گی کہ ابھی ٹائم جو ہے پروگرام کا وہ تھوڑا سا رہ گیا, اور آپ کو اگر کچھ بھی پوچھنا ہو یا کچھ بھی اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر افشا یہیں پر موجود ہیں, اور جب وہ چلی جائیں گی نا پھر آپ کہیں گے آئے میں تو کال ملانے سے ملی کوئی نہیں, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال, اور ساتھ ہی ساتھ افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر بھی آپ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. کوئی پرابلم اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ آپ یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے, اکثر اوقات ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ مطلب آن ایئر ایسے بات کرتے ہوئے وہ اکثر شرما جاتے ہیں, یا مطلب کہتے ہیں کہ نہیں شاید کہ ہوتا ہے نا ایک مرد میں اللہ پاک نے ایک ایسی وہ خاصیت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ اپنی کمزوریاں باہر نہیں رکھتا, وہ نہیں کہتا کسی کو. کمزوری نہیں ہے, اٹس اے ویری ہاں, سمپل ڈاکٹر ڈیزیز. کالر ہمارے ساتھ ہے جی, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے میڈم؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ٹھاک, لیکن ٹی وی کا والیوم بند کریں پہلے. جی کر دیا. چلیں جی, اب بتائیں کون اور کہاں سے؟ میں نازیہ بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی نازیہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ سنائیں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی نازیہ بیٹا بالکل ٹھیک, آپ سنائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی مجھے نا بچوں کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے, ساری رپورٹیں بھی ٹھیک آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا. تو اس کے باوجود میں نے اپنے میاں کے ٹیسٹ کروائے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے نا جراثیم جو ہے نا بالکل بھی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. صحیح. آپ کی عمر کیا ہے نازیہ؟ میری عمر 32 سال ہے. 32 سال ہے, اوکے. میری شادی ہوئی تھی. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میری شادی کو ادھر 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. اچھا, آپ اپنے ہسبینڈ کے ٹیسٹ بھی اور اپنے بھی ٹیسٹ مجھے واٹس ایپ کریں. صبح 11 بجے میں آپ سے آن لائن بھی بات کر لوں گی, ٹھیک ہے؟ تو لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک مسئلہ ہے نا میرا, میرے پاس واٹس ایپ والا نمبر نہیں ہے. آپ کے پاس نمبر نہیں ہے واٹس ایپ والا؟ اچھا, جی تو کال کر لیں آپ, اس نمبر پہ کال کر کے اپنی پرابلم بتائیں. میرے جی اسسٹنٹ وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی بھی کال آپ کر سکتی ہیں, صبح 11 بجے بھی آپ کر سکتی ہیں. جو بھی آپ جی کو جی. ڈیٹیل آئے گی تو وہ پھر آپ اس مطابق جو بھی بات تو لیکن ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ میں بہت پریشان.
پریشان ذرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بیٹا بہت ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں آپ کے یا میرے یا کسی بھی پرسن کی زندگی میں کوئی کمی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اب کمی ان لوگوں میں رکھتا ہے جو اس کے اسپیشلز ہوتے ہیں, اس کے خاص بندے ہوتے ہیں, اور ان خاص بندوں سے خاص کام کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے بیبی نہیں ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کو پرورش کریں, ٹھیک ہے. تو اپنے بچے تو ساری دنیا پالتی ہے, تو کسی کا بیبی پالنا بڑی بات ہوتی ہے. تو اللہ آپ کو آپ بات بالکل بجائے, مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ ابھی لائف جو ہے نا وہ بات نہیں ڈسکس کر سکتی. میں آپ سے بات آپ کروں گی. مجھے یہ اس نمبر پہ آپ کال کریں نا, یہ جو نمبر چل رہے ہیں آپ کال کریں. آپ کو وہ جو میرے اسسٹنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ٹیم میری بیٹھی ہوئی ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے, آپ کی پوری بات سنیں گے, آپ کا پھر میسیج میرے تک پہنچائیں گے, اور صبح 11 بجے آپ کی میرے سے بات بھی کروائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی میرے سے بات بھی کروائیں گے. سمجھ آ گئی آپ کو نازیہ؟ صاحبہ بہت بہت شکریہ. لیکن یہ میرے ہسبینڈ جو ہے صبح 4 بجے جاتے ہیں ڈیوٹی پہ اور صبح 3 بجے آتے ہیں. اگر تب تک میں کال کر سکتی ہوں تو پھر چلو اللہ خیر کرے, آپ بات کرو نا ابھی تو پھر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پریشان نہیں ہونا. چلے, بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ویسے بھی ہم لوگ نا, چونکہ انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بندے کی پریشانی جو ہے وہ بن جاتی ہے نیچرلی, وہ نہ بھی ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے, کیونکہ نسل بڑھنے کی ایک بات ہوتی ہے, پورے خاندان میں جو ہے نا وہ سر اٹھ جاتا ہے اور سر جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں رانی آپ اولاد نسل یہ تھوڑا سا ہمیں اپنا چینج کرنا پڑے گا. اب اگر ہم تھوڑا سا اپنے ویلیوز اور اپنا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چلیں جو بھی ہمارے ساتھ ہمارے لیے کیا ہے بہت اچھا کیا, شکر الحمدللہ. لیکن سدا بادشاہی اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ اب جیسے ہم سے یا دادا کا تو نام پتہ ہے لیکن پڑدادا کا شاید نہ پتہ ہو, تو وہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ آپ کے اپنے اخلاق, آپ کے اپنے کردار, آپ کے اپنے کام آپ کو لے کر چلتے ہیں. چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک, واپس آئے ہم اپنے پروگرام کی طرف اور آتے ساتھ ہی کالر ہے. جی دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے ہے؟ ایبٹ آباد سے. جی جی, میں ڈاکٹر سے بات کرنی چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں, آپ کریں بات, لیکن ٹی وی کی آواز تو بند کریں نا, تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. ٹی وی کی آواز بند کرو. جی آپ بولیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرتی ہوں نا کہ میرا سر چکراتا ہے. اچھا, جی میرا سر چکراتا ہے. یہ جو سارا دن تم میاں کو چکر دیتی رہتی ہو نا, وہ پھر شام کو تمہیں آتے ہیں. شام کو نہیں آتی, سارا دن چکر آتا ہے. تو پھر تم سارا رات اس کو کبھی دیتی لو رہتی ہوتا ہے, کبھی ہائی ہو جاتا ہے میرا. بی پی ہائی ہو جاتا ہے. ہاں, ہائی ہو گولی لے لیتی ہوں تو کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو کوئی پراپر ٹیبلٹ ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہوئی ہے؟ اور مینسس کے ٹائم آئے تو اس دوران تو بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتا ہے, پیٹ میں درد, کمر میں, ٹانگوں میں. آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا اپنا؟ الٹرا ساؤنڈ کرایا زخم میں. تو کیا آیا اس الٹرا ساؤنڈ میں؟ زخم. تو پھر آپ نے اس زیادہ نہیں ہے, معمولی سے. الشفا سے میں نے اپنے علاج کیے نا. تو وہ زخم ٹھیک ہو گئے ہیں؟ دوبارہ ٹیسٹ کروایا ہے علاج ابھی کرنے؟ ٹھیک ہوا, ابھی شکر ٹھیک ہے. ابھی بولے زخم کچھ نہیں ہے. تو پہلے تھا. بی پی کے لیے کیا لیتے ہو آپ, کون سی ٹیبلٹ لیتے ہو؟ کینجیٹی. اچھا,
تو آپ ڈیلی لیتے ہو یا کچھ دن چھوڑ کے لیتے ہو؟ کچھ دن چھوڑ کے، یعنی روزانہ نہیں لیتی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے بولے آپ جو ہے نا بی پی کا مریض نہیں ہو، کبھی کبھی اگر ٹینشن سے آئی ہو جاتا ہے تو آپ لے سکتے ہو، وہ بھی چیک کر کے پھر لے لیتی ہوں۔ اچھا، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں ٹیبلٹ ہفتہ 10 دن لینی پڑتی ہے، اور ہم بی پی کی جب ٹیبلٹ 7-8 دن یا 10 دن مسلسل لیتے ہیں تو پھر ہماری یہ چیزیں نارمل بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، باقی بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے بچے ہیں نا، میرا ماشاءاللہ 4 بیٹی 2 بیٹے اچھا، اور 2 ماشاءاللہ۔ بچے میرے ضائع ہو گئے نا، اس کے بعد صحیح نہیں ہے بس، اس کی جب ضائع ہو گیا تو بس کام شام کر کے نہیں کر سکتی ہوں، ہر ٹائم ٹینشن میں رہتی ہوں، میں ڈپریشن کا مریض ہوں۔ ڈپریشن کے مریض ہیں؟ اچھا، پھر یہ تو ہمارے میرا شعبہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ہمارے کلینک پہ ڈاکٹر حورین شاہد ہوتی ہیں اور ڈاکٹر علی علیان ہوتے ہیں، آپ اگر کلینک کے نمبرز پہ کال کر لیں تو وہ ان کا ٹائم دے دیں گے آپ کو، اوکے؟ اللہ حافظ۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو گائیڈ ہی تھوڑا سا کیا ہے، لیکن آپ نے شاید پروگرام پورا نہیں سنا تھا۔ ہم لوگ جو بے اولادی کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو خواتین کے اور مسائل ہوتے ہیں ان پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا ڈسپرمیا کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں آپ کی باقی صحت سے جو ریلیٹ ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ جو دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، یا آپ کسی اچھے سے اور ڈاکٹر کو جو ہے آپ چیک کروا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ نے افشا میڈیکل سینٹر سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر علی علیان صاحب ہوتے ہیں اور حورین شاہد صاحبہ ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کروا سکتی ہیں ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ ڈپریشن جو ہے وہ خود بخود تو نہیں آتی نا، یا مطلب ٹینشن جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوتی، بعض اوقات ہم خود بلا رہے ہوتے ہیں اسے کہ آپ آئیں جی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ڈرامے ہم دیکھ دیکھ کے نا بعض اوقات ہم پر وہ اثر ہو جاتا ہے کہ اتنا سا پرابلم ہوتا ہے، اس کو ہم اتنا حاوی کر کے اور وہ 3 ٹائمز ریئیکشنز پھر اس پہ ہم دینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جگہ پکڑ لیتی ہے، ٹینشنز، پرابلمز اور جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے، اور پتہ ہے اس سے آپ کی صحت اتنی زیادہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جو اکثر اوقات ڈاکٹر صاحبہ یہ خواتین کہتی ہیں نا کہ مسکیریج ہو گیا، یہ ہوتا بھی انہی بالکل، مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو کام رکھنے کی، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کیا کریں کہ آپ کا دماغ جو ہے اس کو اتنا ٹائم ہی نہ ملے کہ وہ فضول باتوں کو یا ادھر ادھر کی باتوں کو یا گزری ہوئی باتوں کو سوچیں۔ میرے خیال میں جس خاتون کے 6 بچے ہیں وہ تو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا نہیں ہوگا، ہوتا، لیکن بعض اوقات نکال لیتی ہیں۔ یہ دیکھیے نا، ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ میں ڈپریشن کی مریض ہوں، تو ڈپریشن کی مریض یہ ویسے تو نہیں بنی نا، یہ ایسی ہی بنی ہے کہ لیکن بعض اوقات وہ خواتین نا اپنے بچوں پہ بھی اتنا غصہ کر لیتی ہیں کہ ان کے وہ اکثر، تو میں کچھ خواتین کو جب دیکھتی ہوں نا میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی نا یہ جتنا غصہ کرتی ہوں نا بچوں پہ، یہ نسیں پھٹ جانی ہے آپ لوگوں کی، نسیں بھی پھٹ جانی اور بچے بھی خراب ہو جانے، بچے بھی خراب ہو جانے، کیونکہ بچوں پہ جتنا آپ غصہ کریں گے وہ اتنا بگڑیں گے، جتنا آپ پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں اتنا وہ سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ بچے وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں ان کو کہتی ہوں پیار سے سمجھایا کرے، کہتے ہیں یہ لاتوں کے بھوت ہے، یہ نہیں سنتے۔ کالر ہوتا ہے نا، کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر بول رہی ہیں؟ ڈاکٹر افشا؟ جی ڈاکٹر افشا بھی سن رہی ہیں، آپ بات کریں، کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے؟ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ جو عورت ہے اس کی شادی کی ایج کیا ہوتی ہے؟ ہمارے خاندان میں ایک عورت 50 سال 55 سال کی شادی کر رہی ہے، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ شادی کر لے؟ شادی کے تو قابل ہے لیکن بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر اس کے اس کو ضرورت نہیں ہے ویسے تو پھر اللہ کے بندو اس کو شادی کرنے دو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں سوچ کے پریشان ہوں، ویسے سے دیکھیں تو وہ 30-32 سال کی لگتی ہے۔ ہاں تو کیا ہے، اچھا کسی کا گھر بچ جائے گا تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ سارے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ شادی کر رہی ہے، بوڑھی ہو کے شادی کر رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور حضور پاک کا سنت ہے کہ جب آپ بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا آپ اتنی ایج ہو گئی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کسی حلال رشتے میں کنورٹ کر رہا ہے تو ضرور کریں، کیوں نہ کریں،
وجہ نہ کرنے کی بیوہ ہے بیوہ ہے تو اس کا حق ہے بھائی. شوہر رنڈوے ہوتے ہیں, مرد رنڈوا ہوتا ہے تو وہ شادی نہیں کرتا ہے نا دوسری شادی, تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ ڈانٹ پڑے گی تم کو میرے سے. چلو جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اور بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے وہ سوچ بدلتے بدلتے, دیکھیں سوچ بدلتے بدلتے واقعی ٹائم لگے گا, بٹ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کس دنیا میں, وہ اندھیرے کی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم برائی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے, برائی کرنے کو تیار ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر ایک حلال راستہ دکھا رہا ہے تو وہ نہیں کرنے کو تیار, یا اس پہ اعتراضات ہیں. ایک بیوہ عورت کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ مطلب ایک بندے کو ہم سٹک کر لیتے ہیں, ہم اسے آگے جانے خاندان کی عزت یہ وہ. اچھا اللہ نہ کرے, وہ میری بہن تو بہت شریف ہوں گی, اللہ تعالیٰ انہیں, لیکن آج کل میجورٹی ڈائیورسی عورتیں شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ گئی ہیں, اور ان کو غلط کرنے کے جو ہیں وہ میلز ہیں زیادہ. تو وہ چیزیں آپ ماحول کو جتنا آپ وہ سنت اور اللہ تعالیٰ کے اس پہ احکام پہ لے کر آئیں گے, اتنی آسانیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں گی. اصل میں اکثر کہا جاتا ہے ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے, لیکن ہم لوگ اکثر اوقات کافی زیادہ اچھے کام اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو خوش, میں کہتی ہوں کہ کوئی خوش نہیں کر سکتا. آپ ہمیشہ جو آپ کا دل کرتا ہے کریں, جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ہمیشہ کیا کریں. لوگوں کا تو وہ کہتے ہیں دو چار لوگ کیا کہیں گے, دو چار لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے, وہ دو چار لوگ ہم ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا. تو آپ ہمیشہ وہ کیا کریں جو آپ کو آپ کا ضمیر کہتا ہو کہ آپ صحیح کر رہے ہیں, اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو نا, دیکھیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ کچھ غلط قدم اٹھا رہا ہو اور اس کو اس کا ضمیر ملامت نہ کرتا ہو. بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو ڈو اٹ, کریں آپ, اور لوگوں کی پرواہ نہ کیا کریں. جب آپ صحیح کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ اچھی بات کو جو ہے نا وہ پھیلایا کریں, اور برائی سے ہمیشہ دوسروں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کیا کریں, اچھے کاموں سے روکنا نہ کریں. اور دوسروں کا جیسے کہ ہمارا اعلیٰ کام ہے, جیسے کہ ہمارا اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جینے کا ہمارا حق ہے اور ہم حق سے جیتے ہیں, ویسے دوسروں کا بھی ہوتا ہے. اگر ہم یہ اور بیوہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہوتی ہے لائف میں. صحیح ہے. تو ایسا ہے کہ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھوڑا سا بعض اوقات جب کالر آتے ہیں تو ہمارا ٹاپک تھوڑا سا وہ کسک جاتا ہے دوسری طرف, لیکن ہم انفرٹیلٹی پہ ہمیشہ پروگرام میں بات کرتے ہیں, اور ان خواتین و حضرات کے بارے میں ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں جو کہ بے اولادی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, یا جو کہ کسی بھی وجہ سے, وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کی, لیکن اولاد کی نعمت سے وہ اب تک محروم ہوتے ہیں. تو ہم ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پروگرام میں ہم انہی پرابلمس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو پھر ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ کو جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے تو نہ کیا کریں, اور اس طریقے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کریں. تو یہ ہمارا پروگرام کا جو ایک طریقہ ہے یا پیٹرن ہے, ہم اسی پر چلتے ہیں. بعض اوقات بس ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, چونکہ ہونا پڑتا ہے چونکہ ٹوٹلی ظاہر سی بات ہے کہ ہم صرف میڈیکیشن اور ان چیزوں پہ کرتے رہے نا تو پھر بور بھی ہو جاتے ہیں لوگ, پھر اگلے بندے کو واقعی میں فیل ہو جاتا ہے میں بیمار ہوں. جینڈر چوائس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, جن کی 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں اور وہ بیٹے کا خواہش رکھتے ہیں, وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں اور اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ. بالکل جی. اور ظاہری سی بات ہے, دیکھیں اکثر مجھے بلکہ جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کسی نے پروگرام دیکھا ہوا ہوتا ہے نا تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیوں آپ لوگوں کو بیٹیاں نہیں پسند, تو پھر میں ان کو کہتی ہوں بیٹیاں کس کو نہیں پسند, بیٹیوں کا بھائی ہونا بڑا ضروری ہے, بیٹیوں کا بھائی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جو آج کل کا آنے والا دور ہے نا وہ بڑا مشکل ٹائم آ رہا ہے آنے والے ہمارے بچوں کے لیے. جی مطلب میرے تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں, لیکن
جو ہمارے بچوں کے بچے آئیں گے وہ بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہے بہت ہیں. زیادہ. ہمارا بچپن تو بڑا کھلا ڈلا، کھیلتے کودتے سکون سے بے خوف و خطر گزرا ہے. بے خوف و خطر گزرا ہے. نہ میلز کا پتہ تھا نہ فیمیلز کا پتہ، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم عورت ہیں، لڑکی ہیں، اور یہ میرے ساتھ جو کھیل رہا ہے یہ لڑکا ہے. بس یہ ہم فرینڈ ہیں، ہم دوست ہیں، اے میری سہیلی ہے، اے میری سہیلی ہے، مطلب لڑکے بھی سہیلی تھے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، مزے کا دور تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں بس وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ معاشرہ اور پھر معاشرے میں لوگ وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی میرے اس پروگرام کی اگر جہاں تک آواز پہنچی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ موبائلز کو بہت اوائڈ کریں. میں کہتی ہوں ضرورت کے لیے صرف اس کو یوز کریں. اور آج کل اسپیشلی 40 سے اوپر اگر کوئی بندہ یوز کرتا ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہیں ڈیٹریکٹ نہیں ہوئے گا. لیکن جو ٹین ایجر بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، اوہ مائی گاڈ، بس یہ تو ہم سلو پوائزن ہم دعا کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ابشاب کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اور آپ دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. جی امید کرتے ہیں کہ پروگرام میں کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہوگی جو کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی ضرور کریں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے خوش رہیے، خوش رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.